رات کی بارش سے کچے راستے میں جگہ جگہ پانی جمع ہو چکا تھا۔ عمران موٹر سائیکل کو پوری رفتار سے پانی کی چھینٹیں اڑاتا ہوا لے جا رہا تھا۔ اس نے آثار قدیمہ کی کھدائی والی جگہ جانے کا ارادہ ترک کر لیا تھا۔ اب وہ واپس گھر جانا چاہتا تھا۔ موٹر سائیکل کو طوفانی رفتار سے چلاتا رہا، درختوں سے باہر نکل آیا۔ اس نے دیکھا کہ بادلوں میں سے سحر کا ہلکا ہلکا نور جھلکنے لگا ہے اور ارد گرد سنگلاس علاقے میں درختوں کے خاکے اور دور دور تک پہاڑی ٹیلوں کے دھندلے نقوش بھی ابھرنے لگے ہیں۔ آہستہ آہستہ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا۔ عمران کو پورا اندازہ تھا کہ وہ اسی طرف جا رہا تھا جس طرف سے رد 99 کا قصبہ آتا تھا۔ صبح کا اجالا بھی اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ موٹر سائیکل کو پوری رفتار سے چلا رہا تھا۔ وہ سنگلاس علاقے سے نکل آیا۔ سامنے اسے کھیت اور درختوں کے جھنڈ نظر آنے لگے۔ وہ کھیتوں کے ساتھ ساتھ درختوں کے جھنڈ کی طرف بڑھا۔ یہاں کے کچے راستے میں کیچڑ ہی کیچڑ تھا، مگر موٹر سائیکل اس نے کسی بھی جگہ کم نہیں کیا اور نہ ہی روکا تھا۔ درختوں کے جھنڈ میں سے گزر گیا۔ دور سے اسے قصبے کے مکان دکھائی دے رہے تھے۔ یہ بڑا قصبہ تھا اور رد 99 ہی ہو سکتا تھا۔ قصبے کے قریب آ کر اس نے پہچان لیا۔ یہیں سے اسے وہ چھوٹی پکی سڑک مل گئی جو رد 99 کے ریلوے اسٹیشن کو جاتی تھی۔ ٹوٹی پھوٹی سڑک پر جگہ جگہ پانی کھڑا تھا، مگر عمران موٹر سائیکل لیے آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ قصبے کا چھوٹا سا سنسان ریلوے اسٹیشن بھی آ گیا۔ وہ اس کے پہلو سے ہو کر گزر گیا اور آگے جا کر وہ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ جو راستہ تھا اس پر آ گیا۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے دن کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ عمران ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ یہ برانچ لائن تھی اور اس کے آگے جا کر لاہور کی طرف جانے والی مین لائن کے ساتھ مل جاتی تھی۔ 10-11 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد عمران نے ریلوے پھاٹک سے گزر کر جی ٹی روڈ پر راستہ لیا۔ جی ٹی روڈ پر آ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ ایک جگہ سڑک کے ساتھ چھوٹی سی نہر بہہ رہی تھی۔ عمران نے وہاں موٹر سائیکل کھڑی کر دی، منہ ہاتھ دھویا، پتلون پر لگا کیچڑ صاف کیا، موٹر سائیکل کو دھویا، تھیلے میں سے 4 بسکٹ نکال کر کھائے، بوتل سے پانی پیا اور سوچنے لگا کہ رات اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا کیا اس میں کوئی حقیقت بھی تھی یا محض یہ سب وہم اور شبد بازی تھی؟ کسی لمحے میں اسے خیال آتا تھا کہ نہیں، یہ سب توہمات کا کرشمہ تھا۔ کسی لمحے خیال آتا تھا کہ اس میں کچھ حقیقت بھی تھی۔ عمران کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور لاہور کی طرف روانہ ہو گیا۔ پکی اور کشادہ سڑک پر کافی سپیڈ سے بائک چلا رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے شہر کے قریب سے گزرا اور ایک چائے کی دکان کے باہر بیٹھ کر اس نے تھوڑا بہت ناشتہ کیا اور آگے چل پڑا۔ دوپہر کے وقت وہ لاہور اپنے گھر پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر عمران کے ممی ڈیڈی نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ممی بہت پریشان ہوئی تھی کیونکہ عمران کے جانے کے بعد بہت سخت طوفان شروع ہو گیا تھا۔ عمران نے کہا، ممی میں آثار قدیمہ کے اسپاٹ پر پہنچ چکا تھا۔ جب بارش کا طوفان شروع ہوا وہاں میں نے ان لوگوں کے کوارٹرز میں رات بڑے مزے سے بسر کی۔ ڈیڈی نے پوچھا، وہاں کس تہذیب کے آثار قدیمہ دریافت کر کے آئے ہو عمران؟ عمران نے بے نیازی سے یوں ہی کہہ دیا، ایک سٹوپا دریافت ہوا ہے ڈیڈی، کہتے ہیں اشوکا کے زمانے کا ہے۔ ویسے اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ عمران نے کسی کو نہیں بتایا کہ رات کے وقت طوفان میں اس کے ساتھ اسیبی کھنڈر میں کیا بیتی تھی، وہاں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ دوسرے دن وہ کالج گیا اور رخسانہ سے ملاقات ہوئی۔ عمران نے اس کے ساتھ بھی اسیبی کھنڈر کی ڈراؤنی رات کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ جب رخسانہ نے آثار قدیمہ کے دریافت کے بارے میں پوچھا تو عمران نے اسے کہہ دیا کہ اس میں ایک سٹوپا کے کھنڈر دریافت ہوئے ہیں جن کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، لیکن عمران کا ذہن مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ اسیبی کھنڈر میں بند کوٹری میں جس عورت کی آواز آ رہی تھی وہ عورت واقعی کوئی مصیبت زدہ عورت تھی یا کوئی بھوت پریت تھا یا محض میرا وہم تھا۔ کالج کے ہنگامہ میں پورا دن گزر گیا۔ شام کو عمران نے ریسٹورنٹ جانا تھا رخسانہ کے ساتھ چائے پینے۔ دونوں کافی دیر تک وہاں پر رہے، کافی باتیں کرتے رہے۔ رات کو عمران نے ممی ڈیڈی کے ساتھ کھانا کھایا، پھر اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا اور کتاب پڑھنے لگا۔ ان کی مصروفیات میں وہ کچھ دیر کے لیے رات کے واقعات کو بھول گیا تھا، لیکن رات کو جب اپنے بستر
پر لیٹ کر مطالعہ کرنے لگا تو اس کا خیال ایک بار پھر آسیبی کھنڈر والی رات کے واقعات کی طرف چلا گیا۔ وہ کسی طرح سے اپنے آپ کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ آسیبی کھنڈر میں طوفانی رات کی تاریکی میں جو کچھ بھی ہوا وہ اس کا وہم تھا۔ وہاں جو کچھ بھی ہوا اس کی ایک تفصیل اسے یاد آ رہی تھی۔ وہ خواب نہیں تھا، وہ خواب نہیں دیکھ رہا تھا، مکمل طور پر بیدار تھا، اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ اسے اپنے آپ پر یقین تھا کہ بند کوٹری میں کوئی زندہ عورت تھی جو اسے اندر بلا رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس عورت کے لہجے میں، اس کے جملے میں التجا نہیں تھی، ایک قسم کی دعوت دے رہی تھی۔ وہ خود بند کوٹری میں سے باہر آنا چاہتی تھی، وہ خود بند کوٹری سے باہر نہیں آنا چاہتی تھی بلکہ عمران کو اندر بلانا چاہتی تھی۔ دروازہ کھول کر میرے پاس آؤ، میں اکیلی ہوں، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ عمران سوچنے لگا کہ اندر سے وہ کس لیے بلا رہی تھی، اور اگر وہ کوئی چڑیل یا بدرو ہوتی تو اسے دروازہ کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو بند دروازے سے بھی باہر آ سکتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی انسانی عورت تھی اور اسے وہاں کسی نے قید کر کے رکھا تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ اگر وہ قید کی حالت میں ہوتی تو اسے کہتی کہ مجھے باہر نکالو، میری مدد کرو، مگر اس نے ایک بار بھی ایسا نہیں کہا۔ عمران کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ یہ سب کچھ اسے ایک معمہ سا لگ رہا تھا۔ اس نے میز پر رکھا ٹائم پیس پر وقت دیکھا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ عمران نے کتاب ایک سائیڈ پر رکھی، ٹیبل لیمپ بجھا دیا اور کمبل اوڑھ کر سونے لگا۔ کچھ دیر تک وہ آسیبی کھنڈر کے واقعات پر غور کرتا رہا، پھر اسے نیند آ گئی۔ رات کو اس نے خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا ایک بہت بڑا خوبصورت پرفضا سا باغ ہے۔ باغ میں ایک سنگ مرمر کا فوارہ چل رہا ہے۔ فوارے کا پانی ایک حوض کی صورت میں ہے۔ وہاں پر ایک عالی شان حوض بچھا ہوا ہے۔ حوض کے پاس ایک عالی شان تخت بچھا ہوا ہے۔ تخت پر ایک انتہائی خوبصورت تکیے کا سہارا لیے نیم دراز ایک عورت بیٹھی ہے۔ عمران حوض کے قریب کھڑا اس عورت کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے زندگی میں اتنی خوبصورت عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اس کا حسن دیکھ کر وہ ششدر رہ جاتا ہے۔ ایک عجیب سا حسن تھا اس کی خوبصورتی بہت عجیب تھی۔ اس نے ایک عجیب سا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کا پورا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بال بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ اس کا چہرہ ایک گلاب کے پھول کی طرح تھا اور وہ اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ جیسے عمران اس کی طرف بڑھتا ہے وہ عورت تخت سے اٹھ کر ایک درخت کے پیچھے جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ عمران اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ میں نے تم جیسی خوبصورت عورت کبھی نہیں دیکھی۔ عورت اس کو جواب دیتی ہے اور اس کی طرف مسکرا کر دیکھتی ہے۔ عمران اس کو کہتا ہے بتاؤ مجھے تم کون ہو؟ کیا میرے پاس نہیں آؤ گی؟ عورت نے اسے کہا جب میں نے تمہیں اپنے پاس بلایا تھا تو تم میرے پاس کیوں نہیں آئے تھے؟ عمران نے بڑا تعجب سے پوچھا تم نے مجھے کب اپنے پاس بلایا تھا؟ عورت نے کہا تم اتنی جلدی کیسے بھول گئے؟ تمہیں یاد نہیں کل رات جب تم میری حویلی آئے تھے تو میں نے تمہیں آواز دے کر اپنے پاس بلایا تھا؟ عمران کو خواب میں گزری ہوئی رات کے تمام واقعات یاد آ گئے، حالانکہ یہ اس کا مشاہدہ تھا۔ خواب دیکھتے وقت گزرے ہوئے واقعات یاد نہیں آیا کرتے۔ اس وقت ایک لمحہ کے لیے اسے محسوس ہوا کہ وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت میں بیداری کے عالم میں سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور عورت نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا دروازہ کھول کر میرے پاس آؤ، میں اکیلی ہوں، مجھے سردی لگ رہی ہے، مگر تم نے دروازہ نہیں کھولا، اب میں تمہیں نہیں ملوں گی۔ عمران اس عورت کا حسن دیکھ کر عجیب طرح سے اس کے سحر میں کھو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے ایسے نہ کہو، میں تمہیں قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ عورت مسکرا کر کہنے لگتی ہے نہیں میں تمہیں نہیں ملوں گی۔ عورت نے اپنے بالوں میں ایک سرخ گلاب نکال کر عمران کی طرف اچھال دیا۔ عمران نے اس گلاب کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ اس کے ساتھ ہی عورت غائب ہو گئی اور عمران کی آنکھ کھل گئی۔ عمران تکیے پر سر رکھے آنکھیں کھولے جیسے ابھی تک خوف کے عالم میں تھا۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خواب نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ وہ حسین عورت اس کو بیداری میں نظر آئی تھی اور اس کے پاس موجود تھی۔ اس نے ٹیبل لیمپ کی روشن کر دیا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہاں کوئی حوض، کوئی باغ، کوئی تخت، کوئی حسین عورت نہیں تھی۔ یہ خواب ہی تھا۔ آسیبی کھنڈر والی عورت سے خواب میں نظر آئی تھی۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی میں اچانک اس نے دیکھا ایک سرخ گلاب اس کے تکیے کے قریب بستر پر پڑا تھا۔ عمران نے جلدی سے پھول کو اٹھا لیا۔ یہ وہی سرخ گلاب تھا جو اس حسین عورت نے اسے رخصت ہوتے وقت دیا تھا۔ وہ سخت حیران ہو گیا کہ اگر یہ سب خواب تھا تو یہ سرخ گلاب کہاں سے آ گیا؟ پھول تر و تازہ تھا،
اور اس میں ایک عجیب نشاط انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ عمران بستر پر اٹھ کر بیٹھا اور پھول کو غور سے دیکھنے لگا اور گہری سوچ میں کھو گیا۔ اس نے زندگی میں سینکڑوں خواب دیکھے تھے، مگر ایسا کبھی کوئی خواب نہیں دیکھا تھا جس میں کوئی چیز دی جائے اور آنکھ کھلنے پر وہی چیز بستر کے پاس پڑی ہو۔ ایسا عجیب و غریب حادثہ اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ اس نے پھول میز پر رکھ دیا اور ٹیبل لیمپ گل کر کے ایک بار پھر سونے لگا، مگر نیند غائب ہو گئی تھی۔ وہ واپس خواب کی دنیا میں تو نہیں پہنچ سکا، مگر خواب کا سارا منظر اور اس حسین عورت کا چہرہ اس کے سامنے بار بار آ رہا تھا۔ عمران کو محسوس ہوا کہ اس پر ایک عجیب قسم کی نفسیاتی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ بس وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ سب کیا ہے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ کیسے کوئی عورت خواب میں نظر آ کر کچھ دے سکتی ہے اور پھر اس کو وہ پھول حقیقت میں مل سکتا ہے؟ عمران نے 5 بار استغفار پڑھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد وہ سو گیا۔ ٹائم پیس کے الارم نے اس کو صبح 7 بجے جگا دیا۔ سب سے پہلی نظر میز کی طرف پڑی۔ میز پر خواب والی حسین عورت کا دیا ہوا سرخ گلاب اسی طرح پڑا تھا۔ عمران نے پھول اٹھا کر سونگھا، پھر وہ بالکل تر و تازہ تھا، ذرا سا بھی مرجھایا نہیں تھا اور اس میں سے وہی نشاط انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ عمران نے رات والے خواب کے تصور میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ کبھی اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ عورت اسے جو خواب میں ملی تھی، کبھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ خواب نہیں تھا بلکہ کوئی حقیقت تھی۔ وہ عورت حقیقت میں اس کے کمرے میں آئی تھی اور بطور نشانی یہ گلاب کا پھول رکھ کر گئی تھی۔ بہرحال وہ جاگا، فریش ہوا اور ڈیڈی کے ساتھ جا کے ناشتہ کیا۔ ممی اس کے لیے جوس لے کر آئی۔ اس نے جوس پیا اور بڑی خوش مزاجی سے ممی ڈیڈی سے مل کر کالج کی باتیں کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کالج آ گیا۔ کالج میں رخسانہ سے ملاقات ہوئی اور اس نے رخسانہ کو خواب کا بالکل بھی ذکر نہیں کیا۔ یہ ایک عجیب معمہ تھا۔ جس عورت کی آواز اس نے طوفانی رات میں اسمبلی کھنڈر میں بند کوٹری میں سنی تھی، وہی عورت اس کو خواب میں آ کر شکایت کر رہی تھی کہ تم نے دروازہ کیوں نہیں کھولا اور تم میرے پاس کیوں نہیں آئے۔ وہ اب اسے نہیں ملے گی۔ اور پھر وہ سرخ گلاب دے کر گئی جو آنکھ کھل جانے پر اس کے سرہانے کے پاس پڑا تھا۔ عمران واضح طور پر محسوس کر رہا تھا کہ خواب والی حسین عورت اس کے دل اور دماغ پر حاوی ہو گئی ہے اور اس عورت نے عجیب و غریب طرح کا سحر اس پر کر دیا ہے۔ یہ بات عمران کے پاکیزہ مزاج کے خلاف تھی۔ وہ کسی طرح سے بھی اس عورت کے تصور سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ عمران نے کالج سے فارغ ہونے کے بعد ظہر کی نماز ادا کی، مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھی اور کافی دیر تک مسجد میں بیٹھا رہا اور اللہ کے حضور ایسے خیالات سے نجات حاصل کرنے کی دعا مانگنے لگا۔ جب وہ مسجد سے باہر آیا تو اس کا ذہن کافی حد تک اس خیال سے باہر نکل چکا تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور گھر آیا۔ اپنے کمرے میں آ کر کتابیں رکھیں تو دیکھا سرخ گلاب کا پھول وہیں میز پر پڑا تھا۔ کوئی بھی پھول اتنی دیر تک اپنی ڈال سے جدا ہو کر تازہ نہیں رہ سکتا، اس کو تو اب تک مرجھا جانا چاہیے تھا۔ یہ سرخ گلاب بالکل ایسے تازہ تھا جیسے ابھی اس کو کسی ڈال سے توڑ کر رکھا گیا ہو۔ عمران نے اسے اٹھا کر کوڑے کرکٹ کی ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ کالج کی ایک مقامی ہوٹل میں پارٹی پر گیا۔ وہاں رخسانہ بھی موجود تھی۔ ڈنر ٹیبل پر رخسانہ کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بڑے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے تھے۔ عمران کے ساتھ جو واقعات پیش آ رہے تھے، رخسانہ کے آگے ان کا تذکرہ کرنا بالکل بھی نہیں ٹھیک تھا۔ ایسی باتیں کوئی بھی لڑکی برداشت نہیں کر سکتی۔ جیسے اس نے ڈنر کیا، رات کے 12:30 بجے گھر واپس آیا۔ اس کے ڈیڈی سو چکے تھے مگر ممی جاگ رہی تھیں۔ ممی نے کہا، عمران بیٹا تم نے اتنی دیر کہاں لگا دی؟ عمران نے بولا، ممی کالج کا ڈنر تھا، سارے دوست موجود تھے، اس قسم کے فنکشنز میں دیر ہو جاتی ہے۔ ممی نے کہا، ٹھیک ہے، میں نے دودھ کا گلاس تمہارے کمرے میں رکھ دیا ہے، دودھ پی لینا، بھولنا مت۔ اوکے ممی۔ عمران یہ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کی بتی روشن تھی۔ اس نے جیکٹ اتار کر صوفے پر پھینکی اور پلنگ پر بیٹھ کر بوٹ اتارنے لگا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، میز پر وہی سرخ گلاب جو اس نے کوڑے کرکٹ کے ڈسٹ بن میں پھینکا تھا، کسی نے اٹھا کر ٹیبل کے پاس ٹیبل لیمپ پر رکھ دیا تھا۔ عمران نے پھول کو اٹھا کر دیکھا، یہ وہی پھول تھا، کوئی دوسرا پھول نہیں تھا۔ اس نے کوڑے کرکٹ کی ڈسٹ بن میں جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی پھول نہیں پڑا تھا۔ آخر یہ پھول یہاں پر کیسے آ گیا؟ عمران نے کمرے کے چاروں طرف دیکھا۔ اسے یوں لگا کہ جیسے وہ حسین عورت اس کے کمرے میں موجود ہے، اور اس نے عجیب و غریب طرح سے پھول کی طرف دیکھا اور پھول کو اٹھا کر اس نے دوبارہ سے
اپنے الماری کو کھول کر اس کو ایک دراز میں رکھ دیا اور سوچنے لگا کہ میرے کمرے میں تو کوئی آتا بھی نہیں ہے، پھر یہ پھول ٹیبل پر کس نے رکھ دیا؟ وہ خواب والی عورت، آخر وہ مجھے کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جیسے اس کمرے میں ہے؟ خیر، اس نے اپنے دماغ کو جھٹکا، کپڑے بدلے، اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اب وہ سونا چاہتا تھا، سکون کی نیند، لیکن ایک بار پھر اس خوبصورت عورت کے سحر نے اس کو آ کر جکڑ لیا۔ وہ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار آ رہی تھی۔ تبھی عمران نے قرآنی آیات پڑھی اور اللہ سے دعا مانگنے لگا، اے اللہ تو میری حفاظت کر، مجھے ایسے خیالات سے محفوظ رکھ۔ تبھی اس نے آنکھیں بند کی، ٹیبل لیمپ کو بند کیا اور آنکھیں بند کر کے سونے لگا۔ جیسے ہی عمران سویا، اس نے خواب میں دیکھا وہ ایک خوبصورت باغ کے گوشے میں ایک درخت کے پیچھے کھڑی عورت کو دیکھ رہا ہے۔ وہ عورت بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس عورت نے سرخ رنگ کا ریشمی لباس پہنا تھا اور عمران کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ عمران بے اختیار ہو کر اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ مسکراتی ہوئی غائب ہو گئی۔ اس کے بعد فوراً ہی دوسرے درخت کی ایک اوٹ سے نمودار ہوتی ہے اور عمران کو دوبارہ سے اپنے پاس بلاتی ہے۔ عمران دیوانہ وار اس کی طرف بڑھتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچتا ہے، عورت دوبارہ سے غائب ہو جاتی ہے۔ عمران نے کہا، آخر تم کون ہو اور مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ حسین عورت نے تیسرے درخت کے پیچھے سے نمودار ہوتے ہی عمران کو بلایا اور کہا، مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے پاس میری حویلی آؤ، میں وہاں پر رہتی ہوں، اکیلی رہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے پاس آؤ اور مجھ سے ملو۔ اور عمران کو دیکھ کر مسکرانے لگی، آؤ گے نہ تم؟ آؤ گے نہ مجھ سے ملنے؟ اپنی آنکھیں چپکتے ہوئے بولی۔ عمران کے منہ سے جیسے اپنے آپ نکل گیا، ضرور آؤں گا، دیکھو میری طرف اور بتاؤ مجھے، کیا تم آؤ گے نا؟ مجھ سے ملنے آؤ گے نا؟ تبھی عمران کے منہ سے جیسے اپنے آپ نکل گیا، میں ضرور آؤں گا۔ حسین عورت درخت کے پیچھے سے نکل کر چلتے ہوئے عمران کے پاس آئی اور عمران کا ہاتھ تھام کر بولی، وعدہ کرتے ہو نا مجھ سے ملنے آؤ گے؟ حسین عورت کے ہاتھ تھامتے ہی ایک دم سے ایک عجیب سی کیفیت عمران کے جسم میں سرایت کر گئی۔ وعدہ کرتا ہوں۔ عورت نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور عمران کی طرف مسکرا کر دیکھتی رہی، درختوں کے پیچھے گئی اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی عمران کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا سانس بہت تیز چل رہا تھا، جیسے وہ بہت دور سے دوڑ کر آیا ہے۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر واش روم میں جانا چاہا۔ وہاں جا کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ عمران کا چہرہ ایک عجیب و غریب طرح سے نظر آ رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، آخر یہ عورت کون ہے اور کیوں مجھے بار بار خواب میں نظر آ رہی ہے اور دوبارہ سے مجھے وہاں پر بلا رہی ہے۔ اے میرے مالک، تو میری مدد کر، میں بھٹکنا نہیں چاہتا، لیکن اب تو میں اس کو کہہ چکا ہوں کہ میں ضرور آؤں گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں آخر وہ کون ہے اور ان خوابوں کا کیا سلسلہ ہے۔ یہاں سے عمران کے عذاب کی داستان شروع ہوتی ہے۔ اس کے جہنم میں عمران نے خود اپنے آپ کو دھکیل دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اپنے ہاتھوں خریدنے والے عذابوں میں خود ہی مبتلا ہو جاتا ہے۔ قدرت تو پھر بھی اس پر رحم کرتی ہے، لیکن انسان اپنے آپ پر رحم نہیں کرتا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے کاموں میں اپنے آپ کو جھونک لیتا ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اور انسان کی زندگی بری طرح سے برباد ہو جاتی ہے۔ دوسری رات خواب میں جو کچھ اس نے دیکھا وہ بری طرح سے اس کے دماغ پر سوار تھا۔ وہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ اس نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ اسی روز جب کالج سے گھر جانے لگا تو کالج سے گھر جانے کے بجائے سیدھا ریلوے اسٹیشن پر چل پڑا۔ اس روز بھی آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور لاہور شہر میں رات کو ہلکی بارش ہوتی رہی، جس کی وجہ سے موسم بھیگ چکا تھا۔ عمران نے اپنا تھیلا ساتھ لیا، جس میں پانی کی ایک بوتل، کچھ بسکٹ، ایک دو موم بتیاں، ایک جوڑا پتلون اور قمیص رکھ لیا۔ اس کے علاوہ کچھ روپے جیب میں ڈال رکھے تھے۔ اسٹیشن پر پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ آگے بارش کی وجہ سے ریلوے لائن خراب ہو چکی ہے اور اس کی مرمت ہو رہی ہے۔ ٹرین دوپہر کو یہاں سے جائے گی۔ عمران پھر بھی گھر نہیں آیا، وہیں پر بیٹھ کر ٹرین کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہیں اس نے دوپہر کا کھانا بھی کھایا۔ دوپہر کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ عمران اسٹیشن پر ہی تھا۔ وہ خواب میں نظر آنے والی اس عورت کو ملنے کے لیے بے تاب تھا۔ اس کے دل اور دماغ پر اس عورت کے حسن نے قبضہ کر لیا تھا۔ عمران کو سوائے اس سے ملنے کے کچھ سجھائی دے ہی نہیں رہا تھا، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ عمران اس شیطانی حویلی میں جانا چاہتا تھا اور بری طرح سے وہ عورت اس پر قابض آ چکی تھی۔
اس نے اپنے گھر کے لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا، یہاں تک کہ اس کو رخسانہ کا بھی کوئی خیال نہیں آیا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اڑ کر بس جنگل والی اس آسیبی حویلی میں جانا چاہتا تھا۔ عجیب و غریب طرح کی کیفیت اس پر طاری تھی۔ دن ڈھل گیا، شام کے 6 بجے اعلان ہوا کہ ٹرین روانہ ہونے کے لیے فلاں پلیٹ فارم پر تیار کھڑی ہے۔ عمران ٹرین میں سوار ہو گیا اور ٹرین اسے لے کر اپنے ہاتھوں سے اس کے خریدے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہی تھی۔ بارشوں کی وجہ سے راستے خراب ہو چکے تھے، ٹرین پوری رفتار سے نہیں چل رہی تھی۔ رات میں بھی بارش ہونے لگی، شام کا اندھیرا چھا گیا۔ ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی تو عمران نے وہاں چائے کی ایک پیالی پی اور بے چینی سے پلیٹ فارم پر ٹہلنے لگا، کیونکہ ٹرین کے گارڈ نے اعلان کیا تھا کہ آگے ایک پلی مرمت کی جا رہی ہے، لہٰذا ٹرین کو آدھا یا 1 گھنٹہ یہاں پر ہو جائے گا۔ وہ 1 گھنٹہ عمران کے لیے بہت مشکل سے تھا۔ وہ آخر کیسے گزارتا یہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ بھی؟ آخر ٹرین چل پڑی۔ 1 گھنٹے بعد اسٹیشن پر آ گیا جہاں عمران کو برانچ لائن والی ٹرین پکڑنی تھی۔ یہاں برانچ لائن والی ٹرین بھی لیٹ تھی۔ آخر وہ کب پہنچے گا، کب سوار ہوگا آنے والی ٹرین میں؟ تبھی ٹرین آئی اور عمران اس میں سوار ہو گیا۔ ٹرین چلتی ہوئی عمران کو بالکل اسی اسیبی کھنڈر والے ایک چھوٹے سے پرسرار ریلوے اسٹیشن پر اتار گئی۔ اب وہاں سے جانے والی ٹرین رات 9 بجے وہاں سے نکل چکی تھی۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، آسمان پر کالے بادل ہی بادل تھے۔ بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی۔ آگے کھنڈر تک کا راستہ عمران کو معلوم تھا۔ وہ ایک سیم نالے کے کھال کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ 3-4 میل چلنے کے بعد بائیں جانب درختوں کے جھنڈ سے ایک چھوٹا سا جنگل آ گیا۔ اس جنگل کے وسط میں وہی اسیبی کھنڈر تھا جس کی ایک بند کوٹری میں وہ خوبصورت عورت قید تھی جو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عمران کے عقل پر جیسے پردہ پڑ چکا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس شیطانی قوت میں جکڑ چکا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں سوچ رہا تھا اگر وہ عورت نارمل ہوتی تو وہ انسانوں کی دنیا چھوڑ کر اس اسیبی کھنڈر کی ایک بند کوٹری میں کیوں رہتی، جبکہ اسے خواب میں آ کر خود اس کھنڈر میں کیوں بلاتی کہ وہاں پر وہ اکیلی رہتی ہے۔ عمران کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی عورت بدروح ہو یا کوئی چھلاوا یا کوئی چڑیل جو عمران کے خواب تک میں آ گئی اور اس کو آ کر یہ کہہ کر گئی کہ آگر مجھ سے ملو۔ وہ سیم کے نالے کے کھال کو چھوڑ کر درختوں کی طرف مڑ گیا۔ درختوں میں اندھیرا تھا مگر اس اندھیرے میں آگے جانے کے لیے راستہ نظر آ رہا تھا۔ وہ درختوں کے جھنڈ میں سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ کافی آگے جا کر درختوں کے درمیان سے وہ کھنڈر نظر آ گیا جو اس کی منزل تھی۔ اس نے اندھیرے میں ہی کھنڈر کو پہچان لیا۔ اس کا پرانا بوسیدہ دروازہ جو کہ سامنے تھا، جس کا ایک پٹ ٹوٹا ہوا تھا اور اس پر کنڈا بھی نہیں تھا۔ عمران نے دروازے کو آہستہ سے اندر دھکیلا اور دروازہ ایک چیخ نما چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ عین اسی وقت بادلوں میں بجلی چمکی اور بادل گرگراہٹ کے ساتھ گرج اٹھے۔ جنگل میں ایک بھیانک گونج کی طرح چیخ پڑے۔ عمران کھنڈر کے بڑے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی تھیلے سے اس نے اپنی موم بتی نکالی اور اس کو روشن کر کر آتش دان کے اوپر گرد آلود کاغذ پر لٹکا دیا۔ وہاں پر جا کر اپنا بیگ بھی رکھ دیا اور موم بتی کو بھی لگا دیا۔ اب عمران تیزی کے ساتھ کوٹری کے دروازے کے پاس پہنچا۔ یہ وہی کوٹری تھی جہاں پر وہ حسین عورت نے اس کو بلایا تھا اور اس نے اس سے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ وہی کوٹری تھی۔ آج میں حقیقت میں یہاں پر پہنچ چکا ہوں۔ تبھی اس نے عورت کی آواز سنی۔ وہ عمران سے یہ کہہ رہی تھی، عمران تم آ گئے ہو، جلدی سے دروازہ کھولو، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، عمران دیر مت کرو۔ جیسے عمران نے دروازے پر غور سے دیکھا، لوہے کا ایک راڈ دروازے کے بائیں سے دائیں جانب لگا ہوا تھا، جس طرح پرانے قلعوں کے دروازے اندر کی طرف بند ہوتے ہیں۔ ایسا دروازہ کھل نہیں سکتا تھا، باہر سے کوئی اگر اس راڈ کو اتارتا تو یہ کھل سکتا۔ ٹھیک اسی لمحے عمران کو عورت کی آواز سنائی دی، دروازہ کھول کر میرے پاس آ جاؤ، میں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں۔ عمران کے منہ سے نکل رہا تھا، ہاں میں آ رہا ہوں، بس ابھی آیا۔ اس نے موم بتی نیچے زمین پر رکھ دی اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ لوہے کے راڈ کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ راڈ کئی سالوں سے بند ہے اور نہیں ہلایا جائے گا۔ پھر بھی سخت جد و جہد کے ساتھ عمران نے وہ راڈ ایک طرف سے اٹھا لیا۔ جیسے عمران نے وہ راڈ اٹھایا، ایک دم سے عمران نے دیکھا اب دروازہ آسانی سے کھل سکتا تھا۔ جیسے عمران نے دروازے کو ہلکا سا دھکیلا، پٹ خوفناک چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ پٹ کے کھلتے ساتھ ہی اندر
نیم آلود گرم ہوا کا جھونکا اس کے چہرے پر آ کر لگا، اس کے چہرے کو چھو کر گزر گیا۔ اس گرم ہوا میں جلتی ہوئی لاشوں کی انتہائی ناگوار بدبو تھی۔ اس قسم کی بو شمشان بھومیوں سے آتی ہے جہاں تقسیم سے پہلے ہندو لوگ اپنے مردے کو جلایا کرتے تھے۔ عمران کے قدم وہیں رک گئے، اسے دوبارہ اندر داخل ہونے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، وہ ہچکچا رہا تھا۔ ایک لمحہ کو عمران نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر کوئی چڑیل قید ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر کوئی بدرو ہو۔ وہ قدم اٹھانے لگا اور پیچھے ہٹ گیا اور رکنے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی ایک دم سے اس کوٹری نما کمرے میں سے اس عورت کی آواز دوبارہ سے سنائی دی، رک کیوں گئے ہو؟ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، کیا مجھ سے ملو گے نہیں؟ اس آواز نے عمران کو ایک دفعہ پھر اپنی طرف متوجہ کر لیا اور وہ موم بتی کو اٹھا کر اس کوٹری میں داخل ہو گیا۔ فضا میں وہی جلے ہوئے مردوں کی بو پوری طرح سے پھیلی ہوئی تھی۔ عمران کا دل بہت زیادہ عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ آخر وہ حسین عورت اس کوٹری میں کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ موم بتی کی روشنی بھی صرف 2 سے 4 قدم ہی آگے روشن دکھائی دے رہی تھی۔ آگے کوٹری کی دیوار آ گئی۔ عمران رک گیا۔ دیوار میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو بند تھا۔ عمران نے موم بتی کی مدد سے جیسے اس کو دیکھا، دروازے پر مکڑیوں کے جالے پھیلے ہوئے تھے۔ عمران کو ہلکا سا خوف ہوا، وہ حسین عورت یہاں نہیں رہ سکتی، اسے واپس چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر عمران واپس مڑنے ہی لگا تھا، عورت نے آواز دی، آؤ اندر آؤ، دروازہ کھولو، میں اس کمرے میں ہوں، کیا مجھ سے ملے بغیر چلے جاؤ گے؟ اندر آؤ عمران، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ عورت کی آواز سننے کے بعد عمران سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس نے دروازے کو دھکیلا، دروازہ ایک خوفناک چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گیا، جیسے بچے کی چیخ سنائی دی۔ دروازہ کھل گیا۔ عمران نے موم بتی سے آگے بڑھ کر دیکھا تو دوسری طرف دھندلی سی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ اونچی چھت والا ایک کشادہ کمرہ تھا جس کے وسط میں ایک بہت بڑا لمبا صندوق پڑا تھا۔ لسنرز، اب آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ عمران کس طرح سے اس بدرو اور چڑیل کے سحر سے خود کو بچا کر اس بھیانک کھنڈر سے، اس بھیانک حویلی سے باہر نکل سکے گا۔ کیا وہ عورت اپنی اصل روپ میں اس کے سامنے آئے گی؟ کیا عمران اب اس شمشان سے زندہ سلامت باہر جا سکے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی شمشان کی اگلی ایپیسوڈ، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ کل شیئر کروں گی۔ آپ لوگوں کا فیڈ بیک مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ناول بہت پسند آ رہا ہے۔ اس سے یہ ناول بہت ہی زیادہ ڈرامنے واقعات پر مبنی ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو وزٹ کیا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا، ان سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے اس چینل کو بھی خوفناک کہانیوں کی طرح ہی سکسیسفل کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے کل تک کے لیے اجازت دیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔